بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم فارس کی فتح، اس کی اہمیت اور پس منظر، جنگ قادسیہ مدائن کی فتح، جنگ نہاون، فتح الفتوح کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کے آخر تک جڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا وہ درحشا باب ہے جس میں نہ صرف اسلامی ریاست مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئی، بلکہ اسلام کی روشنی دنیا کی دور دراز علاقوں تک پھیلی۔ انہی فتوحات میں فارس کی فتح، جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی، ایک عظیم کارنامہ تھا۔ ساسانی سلطنت، جس کو فارس کہا جاتا تھا، ایک قدیم اور مضبوط سلطنت تھی۔ اس کے زیر تسلط علاقے اپنی وقت میں تہذیب، معیشت اور فوجی طاقت میں نمایاں تھے، لیکن ان کی حکمرانی ظلم و استبداد اور طبقاتی تفریق پر مبنی تھی۔ فارس کی فتح کا آغاز اس وقت ہوا جب مسلمانوں کو عراق کی سرحدوں پر ساسانی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حملوں کا جواب نہ صرف دفاعی حکمت عملی سے دیا، بلکہ اسلام کی دعوت کو ان علاقوں تک پہنچانے کا عزم کیا۔ فارس کی فتح میں سب سے اہم موڑ جنگ قادسیہ تھا، جو 14 ہجری 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، جو اپنی حکمت عملی اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کر اس جنگ کی ہر لمحے پر نظر رکھی اور اہم ہدایات بھیجے۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور اپنی غیر معمولی جرأت سے فارس کی فوج کو شکست دی۔ اس جنگ میں فارسی سپہ سالار رستم ہلاک ہوا، اور یہ شکست ساسانی سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی۔ فارس کا دارالحکومت قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے فارس کے دارالحکومت مدائن کا رخ کیا۔ مدائن دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا اور وہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ اسلامی لشکر نے دریا کو عبور کیا، جو اس وقت ایک غیر معمولی کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ مدائن فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو کسریٰ کا مشہور خزانہ ملا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان خزانوں کو بیت المال میں جمع کیا گیا تاکہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ 21 ہجری 642 عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ نہاون کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ اس جنگ میں ساسانی فوج کو مکمل شکست ہوئی اور اس کے بعد ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ فارس کے بڑے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے اور وہاں اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی نظام نافذ ہوا۔ فارس کی فتح کا سہرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور حکمت عملی کو جاتا ہے۔ آپ نے بہترین سپہ سالاروں کا انتخاب کیا اور انہیں مکمل اعتماد کے ساتھ قیادت سونپی۔ اسلامی لشکر کو مضبوط نظم و ضبط اور دین کی پابندی کا درس دیا۔ مفتوحہ علاقوں میں اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی نظام نافذ کیا گیا، جس سے مقامی عوام نے اسلامی حکومت کو دل و جان سے قبول کیا۔ فارس کی فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں، بلکہ انسانیت کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کی علامت ہے۔ یہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، اسلامی لشکر کی جرأت اور اللہ کی مدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ فتح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور حکمت عملی کے ذریعے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کیا جا سکتا ہے۔